شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا نام بتانا ہے, اپنا پروفیشن بتانا ہے, اور اپنا جو کوشچن ہے آپ کا وہ بالکل اسپیسیفک ہونا چاہیے اور وہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو. کسی بھی قسم کے فرقہ واریت یا اختلافی نوٹ پر براہ کرم کسی قسم کا کوئی سوال نہ پوچھا جائے. تو ابھی کوئی کس مائک پر جی اس وقت میرے پاس موجود ہے؟ میری ٹیم ذرا مجھے بتا دے گی کہ کس مائک پر. خواتین سے کوئی سب سے پہلے سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ جی سب سے پہلے خواتین کو موقع دیتے ہیں. جی میری بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نصرت ناز ہے. میں الہدیٰ انٹرنیشنل کی طالبہ ہوں, صحیح بخاری کی. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے دعویٰ کا کام ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں, تو اس میں ہم احادیث کو بتاتے ہیں تو الفاظ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ ادھر سے ادھر نہ ہوں کیونکہ حدیث کا معاملہ ہے. تو اس کو ہم کس طرح یاد رکھیں؟ بہت شکریہ. کوارڈینیٹر صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوالات غیر مسلمان سے لیں. اگر کوئی غیر مسلمان ہے میں چاہوں گا کہ ان کے سوال کا جواب دوں, اس کے بعد پھر مسلمان ہوگا انشاءاللہ. تو کوئی بھی آڈینس کے اندر غیر مسلمان ہے جی کوئی ہے؟ بھائی اور بہنوں میں ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہے. جی بالکل صحیح. آپ اپنا نام اور آپ کا پیشہ کہہ سکتے ہیں تو کہ مجھے اور آسانی ہوگی جواب دینے میں. ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں, آپ کو کوئی بھی اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہے, کوئی شکوہ ہے, آپ بنا جھجک پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پروفیسر منوج صاحب وہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ یہاں پہ تشریف لائیں اور ایک سوال پوچھیں. सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते. सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं तमाम सद्भाव्ये यो मोक्षे स्वामी मस्य च. मैं अपने वतन खुशगवार माहौल में सबसे पहले मेरी मातृभूमि अपने वतन के लिए दुआ करना चाहूँगा इस मौके पर कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत शांति का गहवारा बनाए रखे. खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो, और यहाँ पर जो फूल खिले वो खिलता रहे सदियों. यहाँ पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो, और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बवाल ना हो. मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूँगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है. क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त कोई मजहब ही नहीं था. 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म. तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा. इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म. लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है. इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता. ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारे इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है. बीच में मजहब रखा जाता है. तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे.
اور میں میرا نام بتانا بھول گیا, مجھے بتایا کوآرڈینیٹر نے کہ میرا نام پروفیسر منوج چوہان ہے. میں پاکستان کا مذہبی اسکالر ہوں اور سینئر ایجوکیشنسٹ, گولڈ میڈلسٹ ہوں اور سناتن دھرم کا ایک دائی ہوں. بھائی صاحب نے بہت ایک اہم سوال پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ کافی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا قتل ہوتا ہے, اس کا سلیوشن کیا ہے؟ اور میرے تقریر ختم ہونے کے بعد مجھے ایک پیغام آیا ہمارے گورنر صاحب سے اور مفتی عبدالرشید صاحب سے کہ آپ کو چند چیز کہو تقابلی ادیان کی, جو کمپیریٹیو ریلیجن اسپیشلٹی ہے. تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا وہی چاہتے تھے ہمارے میزبان, ہمارے گورنر صاحب اور مفتی عبدالرشید. تو جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں, تو میرے نزدیک قرآن مجید کی آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی فتاوا, سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل کتاب, اے اہل کتاب یہود و نصارا, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں قل یا اہل کتاب, کو اہل کتاب سے, خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں, لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذاہب سے آپ بات کر سکتے, کوئی بھی دیگر مذاہب سے, چاہے ہندو ہو, کرسچن, بدھ, جوز. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم یکسانیت پہ بات کریں, اختلاف کی بات نہ کریں. اختلاف ہے, اسی لیے اگر میرے لیکچر سنیں گے, اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت, اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلاف ہی نہیں ہوتا ہے انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل, جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے, قرآن اینڈ بائبل اینڈ آف سائنس, اور ان نے 38 غلطیاں نکالے قرآن میں, نعوذ باللہ, سائنٹیفک. اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا. تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے. میں نے کہا اہلاً و سہلاً. یہ 2000 کی بات ہے, جب میں دعوتی میدان میں ہوئے تھے, اور اللہ کی مدد تھی, صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا سال 2000 میں 1 اپریل میں, ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے جو ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے, میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا. اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر, جو میں عام طور پہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے. تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک has raised serious questions against the Bible, I'll have to read it again. مطلب اسی سٹیج پہ انہوں نے اقرار کر لیا